نایاب، یہ آپ نے بی اے ایس پی کو بڑا زبردست بتایا اور ہم بھی اس پہ بڑا اتفاق کرتے ہیں کہ یہ بڑا ہی شاندار پروگرام ہے اور کئی لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. لیکن کیا ایسی سچویشن بنی کہ جیسے ہی پنجاب میں سیلاب آتا ہے اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں جو خود بھی خاتون ہیں، تو بی اے ایس پی کے تھرو انہوں نے کلیئرلی بولا پنجاب گورنمنٹ نے جی ہم نے کسی کی سپورٹ نہیں کرنی. آپ کے خیال سے یہ ایک پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے بولا گیا یا وہ اتفاق نہیں کرتی ہیں آپ کی ان سب باتوں سے؟ دیکھیے، جو بی آئی ایس پی کی چیئر پرسن صاحبہ نے جو کہا تھا وہ محض ایک سجیشن تھی. اس کے پیچھے ریزننگ کیا تھی؟ جب بھی کوئی اس طرح کی آفت آتی ہے، کوئی بھی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، تو سب سے پہلے ریاست کو ایکسیس چاہیے ہوتا ہے ان لوگوں تک پہنچنے کا. جی جی بالکل. کوئکسٹ ایکسیس چاہیے ہوتا ہے. اس کوئکسٹ ایکسیس کے لیے لوگوں تک پہنچنے کے جو ذرائع ہیں اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ڈیٹا، انفارمیشن، کہ کون کون سے لوگ ہیں، کس تحصیل میں، کس ڈسٹرکٹ میں کہاں کہاں لوگ امپیکٹ ہوئے ہیں. ہمیں ان کو کانٹیکٹ کرنا ہے، ان تک پہنچنا ہے. اور پھر ظاہری سی بات ہے جب آپ ان کو لوکیٹ کر لیں اس کے بعد ایک آن دا گراؤنڈ نیٹ ورک چاہیے ہوتا ہے آپ کو، لوگوں کا، کمیونٹیز کا، جو امداد ان تک پہنچائیں. جب یہ سجیشن آیا چیئر پرسن صاحبہ کی طرف سے تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ پولیٹیکل سجیشن تھا، یہ پریکٹیکل سجیشن تھا. بیسٹ پاسبل سلیوشن یہ تھا کہ جی ایک لارج ڈیٹا بیس بے نظیر انکم سپورٹ کے پاس موجود ہے جس کے اندر 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا ڈیٹا ہے. آپ سے یہ سجیشن اس وجہ سے دی گئی تھی اور یہ نہیں کہا گیا تھا اس سے بسپ کا کیا فائدہ ہونا تھا. اس سے تو لوگوں تک امداد پہنچانے کے ذریعہ یہ سمجھا انہوں نے کہ یہ جی موسٹ ایفیشینٹ ذریعہ ہے، بیکاز آن دا گراؤنڈ لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے، اس کے سٹاف کے، اس کے افسران کے، ایک ریپوٹیشن ہے، لوگ جانتے ہیں اس پروگرام کو. ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ آفت کے ٹائم پہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلتی ہے. لوگوں کو پتہ ہے جی یہ ایک ادارہ ہے، ایک حکومتی ادارہ ہے، اس کی ایک ریپوٹیشن ہے. وہ اس کے ریجنل جو گراؤنڈ پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو جانتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ سجیشن آیا کہ یہ سب سے بہترین ذریعہ ہوگا امداد پہنچانے کا. آگے دیکھیں، جو اگر صوبائی حکومت ہے، ویسے بھی صوبائی حکومت کو ایک دوسری فیڈرل گورنمنٹ یا کوئی اور سیاسی لیڈر جو ہے وہ سجیشن دے سکتے ہیں، وہ ان کو فورس نہیں کر سکتے. آگے کیا وجہ بنی کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، یہ ان کے اوپر یہ برڈن ہے یہ بتانے کا کہ کیا ہے. ہمارے اوپر یہ برڈن تھا یہ بتانے کا کہ جی یہ بیسٹ پاسبل طریقہ ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی بہتر طریقہ ہے تو اٹس اوکے. بالکل ٹھیک ہے. بی بی صاحبہ کے لیے خاص ورڈ بولا جاتا تھا، چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر. تو آپ مانتی ہیں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی صرف ایک سندھ کی پارٹی رہ چکی ہے؟ میں بالکل بھی نہیں یہ مانتی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ کافی حد تک جو ہمارے پاس تحقیق اور ڈیٹا موجود ہے پچھلے 2 الیکشنز کا بے شک آپ اٹھا کے دیکھیں، وہ بھی آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ بات سچ نہیں ہے. اگر آپ جی بی، کے پی اور پنجاب کا الیکشن ڈیٹا، خاص طور پہ جو پچھلے 4-5 سال کے اندر بائی الیکشنز ہوئے ہیں ان کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن کافی حلقوں کے اندر بہتر ہوئی ہے. انہوں نے پہلے سے زیادہ ووٹس حاصل کیے ہیں. سو دیکھیں، پارٹی کا ہونا نہ ہونا اس کے 2-3 ہی میجر انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ وہ الیکشن کے اندر ان کی کیا پوزیشن ہے. نمبر 2 وہاں پر جو پارٹی کے جو میجر لیڈرز ہیں ان کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے، ان کو لوگ جانتے ہیں نہیں جانتے. اور نمبر 3 کہ جنرل کمیونٹی کے اندر پارٹی کے بارے میں کیسی گڈ ول ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ پنجاب کے بائی الیکشنز اٹھا کے دیکھیں جو 2021 میں جب NA 127 ہوا تو اس وقت بھی پہلے سے بہتر پوزیشن تھی. آپ بائی الیکشنز اٹھا کے دیکھیں جو خان صاحب کے دور میں، تمام بائی الیکشنز کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ڈیٹا کچھ اور بتائے گا. تو یہ لوگ، اور انفیکٹ سندھ کے اندر بھی ہر الیکشن کے اندر پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ پہلے سے بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے. تو اس وقت ہمارے پاس دیکھیں پنجاب کے اندر جو ہے وہ
7 ممبرز ہیں پروونشل اسمبلی کے اندر. جی جی ہمارے پاس گورنر ہے, ہمارے پاس بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ایک اچھی پوزیشن ہے, پیپلز پارٹی کے پی بھی ایک اچھی پوزیشن کے اندر ہے. میں نہیں سمجھتی کہ یہ پروپیگنڈا جو ہے اس میں کوئی ایز سچ اتنا سچ ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی طریقہ ہے کہ آپ کو ویزیبلٹی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی پنجاب خاص طور پہ جو یہ پچھلے دنوں جو آپ بھی جس کو کوٹ کر رہے تھے جن چیزوں کو, اگر پیپلز پارٹی ایک نیشنل جماعت نہ ہوتی یا پیپلز پارٹی کی پوزیشن پنجاب میں اسٹرانگ نہ ہوتی, تو جب یہ ڈائلاگ چل رہا تھا پنجاب حکومت کے ساتھ تو وہ شاید ضروری بھی نہ سمجھتے ان کو جواب دینے, لیکن انہوں نے جواب دیا کیونکہ پیپلز پارٹی از امپورٹنٹ. اس میں تو کوئی شک نہیں, آپ کی بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے فیڈرل میں, اور ایک خاص ووٹ ہے بیسیکلی جس کی وجہ سے پرائم منسٹر بھی کنٹینیو کر رہے ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں سینٹر پنجاب کی اسپیشلی, تو یہاں پہ لاہور میں آپ دیکھیں کہ کئی آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی ضمانتیں تک ضبط ہوگی, اتنے کم ووٹس نکلے ان کے. اچھا, سیکنڈ میرے کویشچن کا یہی پارٹ ہے کہ ہمارے لاسٹ ویک ایک دوست آئے امریکہ سے, انہوں نے کراچی وزٹ کیا, انہوں نے لاہور وزٹ کیا. اب ہم نے جب ان سے یہ پوچھا کہ آپ لاہور اور کراچی کو کہاں گریڈ کرتے ہیں, تو کراچی کے لیے وہ بہت ڈس اپوائنٹ ہوئے اور لاہور کے لیے وہ بڑے سیٹسفائڈ دکھے. آپ کو لگتا ہے کہ کراچی اور لاہور میں واقعی ڈفرینس ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا ایک اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا کراچی کی پالیٹکس اور ہسٹری میں بھی تھوڑا سا ڈیپ جانا پڑے گا. 2-3 چیزیں میں واضح کرنا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب ہمیشہ پاکستان کا ایک پاور سینٹر رہا ہے, تو پنجاب کے پاس جو شیئر جاتا ہے وسائل کا وہ کہیں زیادہ ہے باقی صوبوں سے اگر آپ کمپیئر کریں, تو یہ ایک کمپیریزن ویسے ہی انفیئر ہے. دوسری چیز ہم آ جاتے ہیں کسی بھی چیز کی جو بنیاد ہے, ترقیاتی منصوبات کی بنیاد سیاسی استحکام ہے. کراچی کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت بلدیاتی لیول پر بہت سالوں سے تھی ہی نہیں. ایون صوبائی لیول پر بھی کراچی کے اگر آپ حلقوں کی بات کریں تو یہ اب آ کر کراچی کے اندر پوزیشن اسٹرانگ ہوئی ہے. تو کراچی کے اندر جو سیاسی استحکام کی کمی ہے, اس کے اندر جو ایتھنک ٹینشنز ہیں, اس کے اندر جو خاص طور پہ جو اس طرح کی فورسز تھیں جن کے پاس کراچی کا لوکلائزڈ کنٹرول تھا, وہ ایک بہت اہم فیکٹر تھا جس کا آپ موازنہ لاہور یا پنجاب کے ساتھ نہیں کر سکتے, جہاں پر زیادہ وسائل ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ وجوہات کی بیسس پر سیاسی استحکام بھی زیادہ رہا. تو کراچی کے اندر جس طرح سے ڈویژنز کریٹ کیے گئے ہیں, کراچی کو جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹس نے ٹریٹ کیا ہے, کراچی کی جو رائٹفل شیئرز ہیں, جو کراچی کے وسائل ہیں, وہ اس کو اس طرح سے نہیں دیے گئے, اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر سیاسی بدحالی پیدا کی گئی. میں سمجھتی ہوں کہ اب وہ ٹائم ہے, کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس لوکل گورنمنٹ بھی ہے اور پروونشل گورنمنٹ بھی ہے. اب بالکل میں سمجھتی ہوں کہ وہ ٹائم ہے کہ جو یہ اسکروٹنی جو کی جا رہی ہے یہ کی جانی چاہیے, شروع کرنی چاہیے. آپ پچھلے 1.5-2 سال کی ہی اگر پرفارمنس اٹھا کے دیکھ لیں مرتضیٰ وہاب صاحب کی, تو آپ کو کئی ایسی چیزیں نظر آئیں گی جس میں آپ کو ٹرانسفارمیشن نظر آئے گا. کے ایم سی نے جو لوکل لیول پر, یہ ایک ان کا وعدہ تھا کہ کراچی خود سے اپنا ریونیو جنریٹ کرے گا, یہ انہوں نے پچھلے سال کر کے دکھایا. کے ایم سی نے اپنا پچھلے 10 سے 20 سال کے اندر ہائیسٹ ریونیو جو ہے وہ کے ایم سی نے جنریٹ کیا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, آپ روڈ ورکس کو دیکھیں, آپ پارکس کو دیکھیں, بہت ساری اس طرح کی فیسلٹیز کو دیکھیں جو پچھلے 1.5-2 سال کے اندر بہتر ہوئی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بغیر ہسٹری کو سمجھے, بغیر یہ سمجھے کہ پاکستان کے اندر 18ویں ترمیم کے بعد بھی کس طرح سے کچھ صوبوں کے ساتھ سگوں کا سلوک کیا جاتا ہے اور کچھ صوبوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جاتا, یہ آپ ججمنٹ نہیں دے سکتے.